اچھا حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بھٹی صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ حکومت تو بے بس ہے, لاچار ہے اور ایسی سچویشن میں سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں. احتساب کا نعرہ لے کر یہ آئی حکومت, لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کر آنا تھا, کرپشن کا خاتمہ کرنا تھا. یہ 3 بنیادی نعرے تھے حکومت کے, ایک کے بعد ایک سیٹ بیک. کل شہزاد اکبر صاحب کا استعفیٰ سامنے آ گیا, آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آ گئی جس کو ماضی میں عمران خان صاحب خود مستند قرار دیتے آئے ہیں. تو کیا حکومت کے گھبرانے کا وقت ہو گیا؟ دیکھیں, ہمارے حضور نے فرمایا تھا کہ افلاس یعنی غربت یہ شرک تک لے جاتی ہے, یہ کفر تک لے جاتی ہے, یہ تو صرف کرپشن ہے. اس کے صدیوں بعد ساحر لدھیانوی نے اس پہ تبصرہ کیا تھا, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. کرپشن تو ہمارے ہاں وے آف لائف ہے. یہ تو پاکستان کے ساتھ پیدا ہوئی جعلی کلیموں اور جعلی ذاتوں کی شکل میں, اور پھر یہ وے آف لائف ہو گئی ہمارے ہاں. یہ کو نئی بات نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا, بھوک, ننگ, بے روزگاری, بے تحاشا ٹوٹے چھتر کی طرح بڑھتی آبادی, اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ بد انتظامی, گورننس پیڑی. اس نے صورتحال کو ضربیں لگا دیں, اور جو دلیل ایک بھٹی صاحب نے دی ہے وہ ویسے ہی ناقابل تردید ہے کہ مٹیریل تو ارد گرد وہی ہے. وہ آپ کس میں, جیسے جیسے غربت بڑھے گی, آبادی بڑھے گی, بھوک بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی, اپنا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا گرتا جائے گا, ذلیل ہوتا جائے گا, تو ویسے ویسے کرپشن بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. جو بندہ کل 5 لاکھ روپیہ مہینے کا لوٹ مار کر رہا تھا, چھوٹا گورنمنٹ فنکشنری کو پٹواری شٹواری ٹائپ, اب چونکہ روپیہ ڈیویلیو کر گیا, اس کی ضرورت ہی 10 لاکھ ہو گئی ہے یا 8 ہو گئی ہے. So there are so many factors. Governance is one factor. ان کو تو اپنے امیج کو بچانے کی اور اس طرح کی چیزوں کی لگی ہوئی ہے, تو کون سنبھالے گا کرپشن؟ اور یہ آنے والے دنوں میں کسی کے باپ سے بھی نہیں سنبھالی جانی. میں اتنی دیر سے چیخ رہا ہوں, پاپولیشن ہے, مارکسس کی تھیری ہے پاپولیشن کی, پڑھ کے دیکھو کبھی, کون سنبھالے گا؟ ملک قرضوں میں غرق ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں, ٹیمپرنگ کرتے ہیں اعداد و شمار کی. تو آپ حکومت کے اس رویے کو کیسے دیکھ رہے ہیں حسن صاحب؟ وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس جن کا ریفرنس دے کے جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے تھے, آج اپنے اوپر وہ وقت آیا تو کہہ رہے ہیں کہ خام خواہ کا واویلا کر رہی ہے اپوزیشن. آپ دیکھو, آپ جو کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے. آپ میری اگر کوئی کجی بدصورتی بددیانتی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرو گے تو بجائے اس کے کہ میں اس کی وضاحت دوں یا اس پہ اپولوجائز کروں, میں آپ پہ جوابی طور پہ الزام لگا دوں گا. دس از اے کلچر. ہم جو ایمی زندہ کام فلانا ترانے میں لکھ دیتا ہوں آپ کو, ان سے بہتر ہم زندہ کام ہے فلانا, کدھر ہے یہ ایمی ڈھکوسلا سارا ٹوٹل ڈھونگ ہے, شاعری ہے, مبالغہ ہے. دیٹ از دا وے وی آر. آپ مجھ پہ سچا الزام لگاؤ, میں آپ پہ 10 جھوٹے لگا دوں گا بجائے اس کی کہ اس کی وضاحت دوں. کوئی وہی رویہ حکومت کا ہے, حکومت کو باہر سے تو نہیں آئی, امپورٹڈ ہے. مولانا فضل الرحمان نے آج یہ کہا ہے کہ حکومت اپنا اخلاقی وجود کھو چکی ہے. ان کا اپنا اخلاقی وجود کوئی نہیں. پرابلم تو یہ ہے, یہاں چھاج بھی چھلنیوں کو تانے دیتے ہیں. بندہ تگڑا ہو, سپاٹلیس ہو, اس کی پرفارمنس بڑی زبردست ہو, وہ تو اٹھ کے اس طرح کی بات کرے. فضل الرحمان صاحب نے کون سی توپیں چلائی ہوئی ہیں, یعنی ان کا تو نام ہی, اور وہ میں نے نہیں رکھا یا عمران خان نے نہیں رکھا, وہ ہمارے بہت سینئر قابل احترام, ہمارے بہت انٹیلیجنٹ, ان کی فارمل ایجوکیشن اتنی نہیں تھی لیکن وہ خوبصورت ترین کالم نگاروں میں سے تھے, نذیر ناجی. یہ نام انہوں نے دیا ہوا ہے, جو سپیچ رائٹر بھی رہے ہیں نواز شریف کے. تو بس چھوڑو, یہاں یہی حال ہے. اچھا بھٹی صاحب, تماشا ہے, دیکھتے جاؤ جب تک چلتا ہے.